بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم عربی گرامر کا مطالعہ کر رہے تھے، آسان عربی گرامر کا، بلکہ یوں کہنا چاہیے نا، تاکہ یہ چیز ریپیٹ ہوتی رہے اور آپ کے اچھے سے ذہن نشین بھی ہو کہ ہے آسان. ٹھیک ہے، ایزی عربک گرامر. ٹھیک، لاسٹ ٹائم ہم نے کانسیپٹ پڑھا تھا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی یعنی جو مرکب ناقص تھا، اس کے بعد نیکسٹ ہمارا کانسیپٹ تھا جملہ اسمیہ کا. آج پھر ہم مرکب ناقص کی طرف واپس آئیں گے، اس کی ایک اور آپ کہہ لیں کہ اصطلاح یا ٹرم کو ہم اسٹڈی کریں گے. تو لیٹس، ہم نے یہ بات کہی تھی کہ عربی میں ہم نے کہا تھا کہ ایک مفرد اور ایک مرکب کو ہم اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے، اور مرکب میں ہم نے کہا تھا کہ ایک مرکب جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مرکب ناقص ہوتا ہے اور ایک مرکب تام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں، مرکب مین کمپاؤنڈ. ٹھیک ہے، جب دو ناؤن آپس میں ملیں تو مرکب ہے، جب وہ سنگولر ناؤن ہے تو اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مفرد. ٹھیک ہے، یعنی جب وہ سنگولر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اکیلا ہے. سنگولر سے مراد واحد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اکیلا. ٹھیک ہے، مفرد. جب دو ناؤن آپس میں ملیں گے تو مرکب بن گیا. مرکب کبھی ناقص ہوتا ہے، یعنی انکمپلیٹ سینٹنس جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم مرکب ناقص کہہ رہے ہیں. اور مرکب تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل، یعنی جو کمپلیٹ سینٹنس ہے اس کو ہم مرکب تام کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مرکب تام میں ہم نے ابھی تک جو ہے وہ اس کو مرکب تام کو جملہ بھی کہہ دیتے ہیں نا، جملہ یعنی سینٹنس. ٹھیک ہے، اس پہ ابھی تک ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا ہے، نامینل سینٹنس. ٹھیک ہے، دوسری بڑی جو اس کی قسم ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، وربل سینٹنس. یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے سیکنڈ پارٹ میں. انکمپلیٹ جو ہمارا آپ کہہ لیں سینٹنس تھا یا مرکب تھا، مرکب ناقص، اس میں ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے؟ مرکب عطفی سب سے پہلے ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے، واو یا او کے ذریعے سے سمپلی دو ناؤنس کو ہم نے کیسے آپس میں ملانا ہے. پھر ہم نے دین ڈسکس کیا مرکب توصیفی کو، ایڈجیکٹیول ناؤن. ٹھیک ہے، موصوف اور صفت مل کے. آج ہم نے پڑھنا ہے مرکب اضافی. ٹھیک ہے، جس طرح مرکب عطفی میں دو اس کے لازمی جو ہے وہ کمپوننٹس تھے، پارٹس تھے. کون کون سے؟ معطوف اور معطوف الیہ. ٹھیک ہے، یہ دو اس کے لازمی پارٹ تھے. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی میں کیا ہے؟ موصوف اور صفت. ٹھیک ہے، اور مرکب اضافی میں کیا ہے؟ دو لازمی پارٹ ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یہ دو لازمی پارٹ ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے مرکب اضافی. بیسیکلی یہ ہمارا ٹاپک ہے. پورا ہمارے سامنے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ جی اسٹرکچر واضح ہونا چاہیے نا لینگویج کا، جہاں ہم چیزوں کو پلیس کر رہے ہیں فردن. ٹھیک ہے، وہ جو ایک میکرو اسٹرکچر ہے، اگر وہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہوگا تو پھر چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پلیس ہوتے ہوتے ایک بگ پکچر ہمیں حاصل ہو جائے گی. اور وہ بگ پکچر جو ہے وہ چیزوں کو ریٹین کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہے، مددگار ہوتی ہے. تو یہ دوبارہ کہانی میں ہر دفعہ اس لیے شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ آپ لنک کر سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، ایک عمارت کے اندر. ٹھیک ہے، کون سے روم میں ہم. مضاف مضاف الیہ. مضاف الیہ کے حوالے سے جو قوانین ہیں، پہلا قانون یہ ہے کہ مضاف جو ہے وہ عربی زبان میں پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مضاف جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے. یہ پہلا قانون ہے. مرکب اضافی کا تو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ ملکیت جو شو کرتا ہے. ضروری نہیں کہ ملکیت یا اونرشپ شو کرتا ہو. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی تو ہم نے کہا تھا کہ جیسے کسی شخص کی آپ صفت بیان کرتے ہیں. ٹھیک، اچھا آدمی، اس کو ہم نے مرکب توصیفی کہا تھا. برا آدمی، صفت اچھی یا بری ہو سکتی ہے. مرکب اضافی کیا ہے کہ دو ناؤن ہیں،
ان کو آپ نے آپس میں ملایا ہے، وہ دوسرا ناؤن پہلے کی صفت نہیں بن رہا، بلکہ ایک ناؤن کی دوسرے ناؤن کی طرف نسبت ہے۔ وہ نسبت عام طور پر، یہ لفظ اہم ہے، عام طور پر وہ نسبت اونرشپ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ زید کی کتاب، کتنے ناؤن ہیں؟ ایک، دو ناؤن ہیں، ٹھیک ہے؟ مرکب میں ہمیشہ دو ناؤن ہوں گے، جیسے ہم نے کہا تھا اچھا زید، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی دو ناؤن ہیں، زید کو ہم کہتے ہیں جی یہ موصوف ہے، یعنی اور اچھا اس کی کیا ہے؟ صفت ہے، تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں یہ مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے؟ دو ناؤن ملے ہیں، ایک ناؤن دوسرے ناؤن کی صفت بن رہا ہے تو ہم اس کو مرکب توصیفی کہہ دیتے ہیں۔ تو مرکب اضافی میں بھی دو ناؤن ہیں، لیکن وہ دونوں ناؤن کس پرنسپل کے تحت آپس میں لنک کر رہے ہیں؟ تو یہاں پرنسپل ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک ناؤن دوسرے ناؤن کی کیا ہے؟ ملکیت ہے، ایک ناؤن کی نسبت دوسرے ناؤن کی طرف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نسبت یہاں پر اونرشپ کی ہے۔ بعض اوقات کوئی اور نسبت بھی ہو سکتی ہے، آپ نسبت کا لفظ ذہن میں رکھ لیں، لیکن عام طور پہ وہ اونرشپ کی، ملکیت کی نسبت ہوتی ہے، اس اعتبار سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آسانی کے لیے۔ تو زید کی کتاب، کتاب کی نسبت ہو رہی ہے زید کی طرف، تو جب ایک ناؤن دوسرے ناؤن کی طرف منسوب ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی۔ نسبت کو ہم آہستہ آہستہ کھولتے رہیں گے، منسوب کس اعتبار سے ہو، کس پرسپیکٹیو میں نسبت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی فی الحال اونرشپ کا لفظ ملکیت کا ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مضاف جو ہے، مضاف کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نسبت ہو رہی ہو۔ کس کی نسبت ہو رہی ہے؟ یہاں پہ کتاب کی نسبت ہو رہی ہے۔ کس کی طرف نسبت ہو رہی ہے؟ زید کی طرف، اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ۔ مضاف جس ناؤن کی نسبت ہو رہی ہے اور مضاف الیہ جس ناؤن کی طرف نسبت ہو رہی ہے۔ تو اردو میں کیا ہے؟ مضاف الیہ کیا ہے؟ پہلے آ رہا ہے، مضاف بعد میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہے؟ عربی میں کیا قاعدہ ہم نے پڑھا ہے؟ مضاف پہلے ہے، مضاف الیہ بعد میں ہے۔ یہ پہلا ہمارا رول ہے، فرسٹ رول ہمارا یہ۔ یعنی جس طرح مرکب توصیفی میں ہم نے کہا تھا کہ کراس ٹرانسلیشن ہوگی، تو مرکب اضافی میں بھی کیا ہوگا؟ کراس ٹرانسلیشن ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا آدمی یا نیک آدمی، ہم اس کی ٹرانسلیشن کیسے کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، ایسے الرجل الصالح، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم نے کہنا ہو آدمی کی کتاب، تو اس کی ٹرانسلیشن بھی ہم اس طرح سے کریں گے، کراس ٹرانسلیشن ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگی؟ کتاب کتاب الرجل، آدمی کی کتاب، کتاب پہلے آئے گا، آدمی بعد میں آئے گا۔ ابھی تک ہم نے یہ رول پڑھا ہے کہ عربی زبان میں مضاف پہلے ہوتا ہے، مضاف الیہ یعنی جس کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، جس کی اونرشپ ہے وہ بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو شے ہے، جو چیز ہے، وہ پہلے ہوگی۔ یہ رول سمجھ میں آ گیا؟ سیکنڈ رول کی طرف جائیں ہم، چلیں جی۔ تو پہلا رول یہ ہے، فرسٹ رول، کہ مضاف پہلے ہوتا ہے عربی میں اور مضاف الیہ جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ سیکنڈ رول یہ ہے کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی اور الف لام بھی نہیں آتا۔ سیکنڈ رول کیا ہے؟ مضاف پہ تنوین پلس ال، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا، اس کو کراس لگا دیں۔ مضاف پر تنوین بھی نہیں آئے گی، الف لام بھی نہیں آئے گا۔ تھرڈ رول کیا ہے؟ تھرڈ رول مضاف الیہ سے متعلق ہے، مضاف الیہ
مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوگا حالت جر میں، مضاف الیہ حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے، مجرور مین حالت جر میں، حالت جر ہم نے پڑھ لی ہے، ہمیشہ حالت جر میں ہوگا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی زید کی کتاب، زید کی کتاب. ایک تو ہم نے کہا پہلا رول یہ ہے کہ کراس ٹرانسلیشن کریں گے آپ. ٹھیک ہے، مضاف پہلے آ جائے گا، مضاف الیہ بعد میں آئے گا. دوسرا ہم نے کہا کہ مضاف پہ الف لام اور تنوین نہیں آئے گی، تو کتابن بھی نہیں ہوگا، الکتاب بھی نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ کتاب. الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں. تیسرا رول ہم نے پڑھا کہ مضاف الیہ کس حالت میں ہوگا؟ جر میں. کتاب زید، زید کی کتاب. ٹھیک ہے، کتاب زید، یہ حالت جر میں. زیدن زیدن زیدن. اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ لڑکے کا قلم، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ تو ہے کہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے کہنا ہو کسی لڑکے کا قلم، دو ایکسپریشن ہو گئے نا. ٹھیک ہے، تو کیسے کریں گے؟ قلم الولدی. ٹھیک ہے، قلم الولدی. اور اس کو کیسے کریں گے؟ قلم ولدین، قلم ولدین. ٹھیک ہے، نقرہ میں اس طرح سے آئے گا. یعنی جو مضاف ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مضاف، اس کا معرفہ اور نکرہ ہونا کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ مضاف کا مضاف الیہ سے. مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہے. مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو مضاف بھی کیا ہے؟ نکرہ ہے. بس کیونکہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ مضاف پہ تنوین نہیں آ سکتا. جب تنوین نہیں آ سکتی مضاف پہ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مضاف معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ مضاف پہ الف لام بھی نہیں آ سکتا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ مضاف معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ مضاف الیہ سے. مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف معرفہ ہے، مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف کیا ہے؟ نکرہ. جی. لیکن جب بھی کوئی چیز کسی کی ملکیت بن جائے گی، خواہ وہ مالک ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، تو وہ چیز تو خاص نہیں ہو جائے گی، وہ نکرہ رہے گی. نہیں، کسی لڑکے کا قلم، بے شک لڑکے کا معلوم نہیں، لیکن یہ تو معلوم نہیں یہ قلم کسی کی ہے، اس پہ ہم اون تو نہیں کر سکتے، وہ نکرہ نہیں. کوئی میں عموم تو ہے نا، عموم تو ہے. ہاں، عموم کے درجات ہوتے ہیں. معرفہ اس کو کہتے ہیں جس کو آپ نے اسپیسیفائی کر دیا. یہاں ہو تو رہا ہے قلم اسپیسیفک تو ہوگی، کسی لڑکے کی تو ہے. نہیں، کسی لڑکا تو اسپیسیفائی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، کوئی لڑکا کون ہے؟ کسی لڑکے کا خاص قلم. نہیں، کسی لڑکے کا خاص بھی قلم ہو جائے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے، کسی ہے تو کسی لڑکے کا نا، وہ کسی لڑکے کا جو عموم ہے وہ ہم ختم نہیں کر سکتے. معرفہ اس کو کہتے ہیں جس کو آپ نے اسپیسیفائی کر دیا. ہم نے اسپیسیفائی کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قلم اسپیسیفائی اگر کر دیا ہے کہ وہ کسی لڑکے کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لڑکا ہی عام ہے. جب لڑکا عام ہے تو قلم خود ہی عام ہو گیا. جسے ہم کہتے ہیں گھر کسی کا ہے، تو وہ گھر تو خاص ہو گیا نا. نہیں، یہ گھر جو ہے، یہ گھر، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا. وہ اور چیز ہے، وہ اور ایکسپریشن ہے جس کی مثال آپ دے رہے ہیں. چوتھا کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی ناؤن جو ہے وہ مضاف بھی بن رہا ہوتا ہے، مضاف الیہ بھی بن رہا ہوتا ہے. کوئی ناؤن، اس پہ دونوں کے قوانین لاگو ہوں گے. اللہ کا گھر،
کیا ترجمہ کریں گے؟ گھر کیا ہے؟ بیتن، بیتن نہیں آئے گا بلکہ بیتو آئے گا، ہم نے کہا تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے کہا جو مضاف الیہ ہے وہ جر میں آئے گا، بیت اللہ. یہ ابھی تک ہم نے پڑھا. نیکسٹ ہم یہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں کہ بعض ناؤن ایسے ہوتے ہیں جو مضاف بھی بن رہے ہیں، مضاف الیہ. اب اس میں یہ تو مضاف ہے اور یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. اب کوئی ناؤن ایسا ہوتا ہے جو مضاف بھی بن رہا ہے، مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، یعنی ذرا سٹرکچر جو ہے جملے کا زیادہ کمپلیکس ہونے جا رہا ہے. مثال کے طور پہ اسی کو اگر ہم تھوڑا سا اور کمپلیکس کریں، اللہ کے گھر کا دروازہ، ٹھیک ہے. اللہ کا گھر، تو اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے. پھر گھر کا آگے کیا ہے؟ دروازہ ہے. پھر دروازے کی آگے کنجی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک. اور کمپلیکس آپ بنا سکتے ہیں. تو ٹرانسلیشن اسی طرح سے ہوگی، کراس ٹرانسلیشن. سب سے پہلے دروازہ، بابن نہیں آئے گا بلکہ آئے گا بابو. درمیان میں اب آ جائے گا گھر، تو کیا آئے گا؟ بیتی آئے گا، بیتو نہیں آئے گا. کیوں؟ ہاں یہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے. نہیں، آتے ہیں ہم اس کی طرف. اللہ ہی، ٹھیک ہے. اللہ ہی، بابو بیت اللہ، ٹھیک ہے. بابو کیا ہے؟ مضاف ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ باب کس کا ہے؟ بیت کا. یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. کس کا؟ اس کا، ٹھیک ہے. اس کا جب مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ چر میں. لیکن پلس یہ کیا ہے؟ یہ مضاف بھی ہے، پلس یہ مضاف بھی ہے. کس کا یہ مضاف ہے؟ لفظ اللہ کا. یہ مضاف الیہ ہے. تو اس میں اور اس میں ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ ایک اور مرکب اضافی بن رہا ہے. تو یہ جو درمیان والا ہے بیت کا لفظ، یہ بیت پچھلے ناؤن کے لیے مضاف الیہ ہے اور اپنے نیکسٹ ناؤن کے لیے مضاف ہے. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ناؤن ہے کہ جو مضاف پلس مضاف الیہ ہے. اس وجہ سے اس پہ دونوں کے قوانین لاگو ہوں گے. مضاف الیہ کا قانون کیا ہے؟ کہ جر میں آئے گا. اور مضاف کا قانون کیا ہے؟ تنوین بھی نہیں ہوگی اس پہ اور الف لام بھی نہیں ہوگا. تو بابو بیت اللہ، اللہ کے گھر کا دروازہ. زید کی گاڑی کی چابی. چابی کسے کہتے ہیں؟ مفتاح. گاڑی کسے کہتے ہیں؟ سیارہ، ٹھیک ہے. تو کیا آئے گا؟ مفتاح سیارتی زید. مفتاح سیارتی زید، ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا. نیکسٹ رول کی طرف چلیں. نیکسٹ رول یہ ہے، 5 نمبر ہو گیا نا، 5واں، کہ مضاف اور مضاف الیہ کی اگر صفات آ جائیں، یعنی اور کمپلیکس سٹرکچر، کہ مرکب اضافی کے اندر مرکب توصیفی گھس گیا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ نا مرکب اضافی میں مرکب اضافی وہ تو سیم تھا، اب مرکب اضافی میں مرکب توصیفی وہ مکسڈ ہو گیا. تو اگر مضاف کی صفت ہو یا مضاف الیہ کی صفت ہو تو وہ آخر میں آتی ہے، یعنی مرکب اضافی کے آخر میں آتی ہے. یعنی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ مرکب اضافی کی صفات بعد میں ہوں گی. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی کا غلام،
ٹھیک ہے، یہ سمپل ہے مرکب اضافی. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ غلام الرجل. غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، غلام الرجل. ٹھیک ہے، اگر ہم نے کہنا ہو کہ نیک آدمی کا غلام، اب آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایکسپریشن کیا ہو گیا، ڈفرینٹ ہو گیا. نیک آدمی کا غلام. ٹھیک ہے، تو اس نیک کو ابھی بھول جائیں، مرکب اضافی کا ترجمہ کریں. غلام الرجولی، غلام الرجولی. اب نیک کا ترجمہ کر دیں، یعنی صفت جو ہے مضاف کی صفت ہو یا مضاف الیہ کی صفت ہو، جہاں مرکب اضافی اینڈ ہوگا اس کے بعد آئے گی، درمیان میں نہیں آئے گی. پہلے ہم نے مرکب توصیفی میں یہی پڑھا نا، موصوف کے ساتھ صفت آ جاتی ہے. اب ایسا نہیں کریں گے. غلام الرجل صالحی، کیا آئے گا؟ یہ صالحی کیوں آیا ہے؟ موصوف صفت آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ چاروں لحاظ سے برابر ہوتے ہیں. تو یہ صفت جو ہے وہ رجل کی ہے. تو جب رجل کی صفت ہے تو موصوف الرجل وہ معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہے. وہ واحد ہے تو صفت بھی واحد ہے. وہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے. وہ مجرور ہے موصوف تو صفت بھی مجرور ہے. اور اگر ہم نے کہنا ہو آدمی کا نیک غلام، اب یہ صفت کس کی ہے؟ ابھی اس کو چھوڑ دیں نیک کو، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ غلام الرجولی. وہی صفت بعد میں آئے گی تو کیا آ جائے گا؟ الصالح. الصالح، وہ الصالحی تھا، یہ الصالح ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غلام کی صفت ہے. اعراب سے ہم نے پہچانا کہ موصوف صفت کا اعراب سیم ہوتا ہے. تو یہ غلام کی صفت ہے. اور غلام معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کیوں معرفہ ہے؟ مضاف الیہ سے پتہ چلا، کیونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے تو اس لیے اس کی صفت بھی کیا آئی ہے؟ معرفہ آئی ہے. الصالح. ٹھیک ہے، اگر ہم نے کہنا ہو نیک آدمی کا نیک غلام، ٹھیک ہے، نیک کو ابھی چھوڑ دیں، وہی مرکب اضافی غلام الرجل. اب صفات لے آئیں. ٹھیک ہے، پہلے صفت آئے گی مضاف الیہ کی. پہلے کس کی آئے گی؟ مضاف الیہ کی، کیونکہ وہ قریب ہے نا اس کی. یہ مضاف الیہ ہے نا، پہلے اس کی صفت آئے گی الصالحی. اور الصالح غلام الرجل الصالح. الصالح مشکل ہو رہا ہے، کوئی نہیں، پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، آسان ہے. سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ بس کیوں بھائی، اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی یار، ایسی کی جا رہے. آ رہی ہے؟ چلو. غلام الرجل الصالح. الصالح کلیئر ہے؟ آگے چلیں کہ قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ مضاف کی صفت ہو یا مضاف الیہ کی تو وہ مرکب اضافی کے بعد آئے گی. اور اگر دونوں کی صفات ہوں تو پہلے کس کی صفت آئے گی؟ مضاف الیہ کی، پھر اس کے بعد مضاف کی صفت آئے گی. اور صفات جو ہیں وہ اعراب کون سا لیں گی؟ وہی جو ان کے موصوف کا اعراب ہوگا. مبتدا جو ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا مفرد بھی ہوتا ہے اور مرکب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح سے مبتدا مرکب توصیفی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے مبتدا مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے. خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، مرکب بھی ہو سکتی ہے. تو خبر بھی سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس پریکٹس کی بات ہے. الولد صالح، یہ کیا ہے؟ گرامیٹیکلی کیا ہے یہ؟ الولد صالح کیا ہے؟ یہ جملہ ہے.
ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. مرکب توصیفی ہوتا تو کیسے ہوتا؟ الولد الصالح یا ولد صالح ہوتا. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو یوں کریں ولد المعلمتی یا ولد المعلمی صالح، اب بھی یہ کیا ہے؟ جملہ ہے. لیکن اب جو مبتدا ہے وہ کیا ہے؟ مرکب ہے. یہاں پہ مبتدا ہے مفرد اور یہاں پہ مبتدا کیا ہے؟ مرکب اضافی. ولد المعلمی، ولد کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ معلم کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے. ولد المعلمی، معلم کا بیٹا کیا ہے؟ صالح. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. تو گویا مبتدا جو ہے وہ مرکب بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح خبر بھی کیا ہو سکتی ہے؟ مرکب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. ولد المعلم الصالح، الصالح الف اور لام کا اضافہ نہیں ہوگا صالح کے ساتھ؟ نہیں، یہ خبر ہے نا. مرکب اضافی جو ہے یہ مبتدا ہے اور صالح کیا ہے؟ خبر ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے. اگر ہم اس کو الصالح، یہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو الصالح کر دیں، الصالح، اب یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب اضافی پلس مرکب توصیفی بن جائے گا. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ استاذ کا نیک لڑکا. اب بات سمجھ رہے ہیں دونوں ایکسپریشنز میں؟ ولد المعلمی، معلم کا بیٹا، صالح، صالح ہے، نیک ہے. یہ جملہ ہے، یہ جملہ ہے. ولد المعلمی، معلم کا بیٹا مبتدا ہو گیا، صالح نکرہ ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم کہیں گے نیک ہے. اور ولد المعلم الصالح یہ مرکب بن جائے گا، مطلب مرکب ناقص ہوگا یہ. ٹھیک ہے، مرکب اضافی، یہ جملہ نہیں ہوگا. کلیئر ہے یہ بات؟ نیکسٹ جی، بس آخری رول پھر پریکٹس کی طرف آتے ہیں. میں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے گرامر نہیں نہ پڑھی. نیکسٹ رول یہ ہے کہ اگر مضاف جو ہے تثنیہ ہو یا جمع ہو، مضاف کیا ہے؟ مضاف ناؤن ہوگا نا، کوئی ناؤن ہوگا. تو ناؤن تثنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا. بابن، بابن کا تثنیہ کیا ہے؟ بابان ہے. ٹھیک، تو اگر مضاف تثنیہ ہو یا جمع ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے. مثال کے طور پہ گھر کا دروازہ، ہم یہ کہتے ہیں گھر کا دروازہ. کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ باب البیتی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کہنا ہو گھر کے دو دروازے، گھر کے دو دروازے، یہ ایک یہ ناؤن ہو گیا، دو دروازے، اور ایک گھر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ تھا بابان، ایسا ہی ہے، بابن سے بابان اور البیتی. تو یہ نون گر جاتا ہے، بل بیتی. ٹھیک ہے، گھر کا بابا. ٹھیک ہے، اگر گرامر نہیں پڑھی ہوگی تو پھر یوں ہی ترجمہ کرے گے نا، گھر کا بابا. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہاں نون گرا ہوا ہے. گھر کے دو دروازے. شہر کے مسلمان. ٹھیک ہے، جمع ہو تب یہی ہوگا. ہاں اسی کی مثال ہم لے رہے ہیں. شہر کے مسلمان، شہر کیسے کہتے ہیں؟ بلد. ٹھیک ہے، بلد. اصل میں مسلمان جمع کیا ہے؟ مسلمون. ایسے ہی ہے نا.
اور بالادی، ٹھیک ہے، مضاف الیہ جر میں ہوگا، تو یہ نون گر جائے گا، کیا بنے گا؟ مسلم البالادی، ٹھیک ہے. بولنے میں مشکل نہیں ہوگی کیونکہ مسلم وہ واحد بھی مسلم ہی ہوتا ہے. ہاں لیکن واؤ کے ساتھ ہے نا، لکھنے میں تو فرق معلوم ہو جائے گا لیکن بولنے میں فرق. ہاں بولنے میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا. ہاں ایک اور بات ہے، اگر ہم نے کہنا ہو کہ بے شک شہر کے مسلمان نیک ہیں، بے شک، انا کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ نسب میں لے جاتا ہے. تو مسلمون کی نسب کیا ہے؟ مسلمین ہے نا، مسلمین البلدی، ٹھیک ہے، یہی ہوگا. نون گرا دینا ہے یہاں پہ بھی. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ نیک ہیں. آگے خبر لے آئیں، صالحون، ٹھیک ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے، نون گرے گا بھلے نسب کی حالت ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ انا اس طرح لکھنے میں آئے گا نا، مسلم البالادی، یہ ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر ہم نے کہنا ہو گھر کے 2 دروازے صاف ہیں، بے شک گھر کے 2 دروازے صاف ہیں، یہی ایکسپریشن اسی کو لے آئیں، بے شک گھر کے 2 دروازے. انا باب آنے سے کیا ہو جائے گا؟ بابین البیتی، کیا ہے؟ نظیف مطلب صاف، نظیفان ہے، 2 ہے نا تو نظیفان آ جائے گا نا. ٹھیک ہے، اب دماغ گھوم رہے ہیں صاف. سر اس میں وہ 2 ساکن اکٹھے ہیں تو وہ والا رول ہی اپلائی ہوگا کیا؟ اس میں وہ ہم 2 ساکن اکٹھے آتے تھے تو نون زیر لگا دیتے ابھی جاتے ہیں اس کی طرف. تو یہ نون ہم نے گرا دیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ بابئی، ٹھیک ہے. تو بابئی البیتی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 ساکن اکٹھے ہو گئے، بابئی البیتی، ان بابئی البیتی نظیفان، ٹھیک ہے، کلیئر ہے. چلیں مشق کی طرف. اب جی اردو میں ترجمہ کریں. اب مطلب شروع کا جو ہم نے رول پڑھا تھا سمپل، مضاف کس حالت میں ہوتا ہے؟ تنوین نہیں آئے گی اور اس پہ الف لام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ رفع کی حالت میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی وجہ نہ ہو تو رفع میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ جر. کتاب اللہ، اردو میں پہچان کیا ہے مضاف الیہ کی کہ اس میں کا کی کے آتا ہے، یا چھوٹی یا بڑی یہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، الف بھی آ جاتا ہے. میری کتاب، میری کتاب، ٹھیک ہے. مجھ کی کتاب کے بجائے ہم میری کتاب کہتے ہیں، یا ہماری کتاب، یا ہمارا پین، ہمارا قلم. تو الف چھوٹی اور بڑی یہ بھی پوزیشن کو شو کرتی ہے. یہ ہم آگے پڑھیں گے، ضمائر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. طالب العلم، علم کی طلب کیا ہے؟ فریضۃ، فرض ہے، ٹھیک ہے، علم کا حصول فرض ہے. لحم شاتن، نہیں بکری نہیں، کسی بکری کا گوشت، نکرہ ہے، ٹھیک ہے. تو مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف بھی کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا.
لبن بقرن کسی گائے کا دودھ. یوم الجمعۃ جمعہ کا دن. لبن البقر ولحم الشاۃ طیبان. نہیں کسی نہیں, گائے کا دودھ اور بکری کا گوشت کیا ہے؟ ہاں عمدہ ہے, ٹھیک ہے, طیب ہے, اچھا ہے. عالم الغیب والشہادتی, غیب اور حاضر کا جاننے والا. یہاں پہ کون سے دو مرکب جمع ہوئی ہیں؟ ہاں, مرکب عطفی اور مرکب اضافی, یہ دونوں جمع ہو گئے. رب المشرقین, یہ اصل میں کیا تھا؟ مشرقین. اصل حالت اس کی رفع کی کیا ہے؟ مشرقان. اور یہ کون سی حالت ہے؟ جر ہے. کس وجہ سے؟ مضاف الیہ ہے. تو رب المشرقین و رب ہاں, تو کس سے مغربین بنا؟ مغربان. اور مغربان کس سے بنا؟ مغربن سے. مغربن سے مغربان بنا اور مغربانے سے مغربین بنا. دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. ذکر الرحمن, رحمان کی یاد, ٹھیک ہے. عربی میں ترجمہ کریں. اللہ کا خوف, خوف اللہ, ٹھیک ہے, ہاں, خشیت اللہ. اللہ کا عذاب, عذاب اللہ. لوگوں کے مال, مال جمع ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, مال کی جمع اموال ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اموال الناس, لوگوں کے مال, ٹھیک ہے. کسی ہاتھی کا سر, رأس فیلن, فیلن کسی ہاتھی, نکرہ ہے نا. ایک کتاب کا سبق, درس و کتاب بن, ٹھیک ہے. اللہ کا رنگ, صبغۃ اللہ. مضاف رفع میں ہی ہوگا, نصب اور جر میں لانے کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اصل حالت کسی بھی ناؤن کی آپ یوں سمجھ لیں, انڈرسٹوڈ کیا ہے کہ رفع میں ہو, نصب اور جر کی وجہ ہو. اللہ کی مدد, نصر اللہ. رسول کی دعا, الدعا نہیں, دعا الرسولی. کسی عمل کرنے والے کا عمل, عمل عاملن, عامل عمل کرنے والا, ٹھیک ہے. عمل عاملن, ٹھیک. اب آگے قرآنی مثالیں. بیوت النبی, نبی کے گھر. یہاں پہ یہ بیوتا کیوں ہے؟ یہ پیچھے چونکہ قرآن میں کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہے, ٹھیک ہے. فا تو ہو گیا حرف عطف, یہ بتایا تھا نا, جیسے واو حرف عطف ہے اسی طرح فا بھی کیا ہے؟ حرف عطف, ٹھیک ہے. 10 کے معنی میں, دن کے معنی میں آ جاتا ہے. صیام شہرینی, 2 ماہ کا روزہ رکھنا. سیام روزہ رکھنا. شہرین اصل میں کیا تھا؟ شہران, شہران, شہرین, شہرین. ہاں, کوئی بھی 2 ماہ کا روزہ رکھنا, ٹھیک ہے. کفارہ ہے نا, کفارہ کیا ہے کہ کوئی سے بھی 2 ماہ ان کا روزہ رکھ لے, ٹھیک ہے. نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. انصار اللہ, اللہ کے مددگار, ٹھیک ہے. یہ ہے مرکب اضافی, کلیئر ہے. محمد الرسول اللہ. ہاں, اب اس کو ذرا کریں نا. محمد یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ, ٹھیک ہے. محمد اسم علم ہے, ٹھیک ہے. رسول اللہ
مرکب اضافی بن کے کیا بنا؟ خبر. اللہ کے رسول ہیں. ہم نے کہا تھا کہ خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن اگر خبر مرکب ہو تو معرفہ بھی آ جاتی ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے، لیکن خبر اگر مرکب ہو یہ ایکسیپشن ہے. تو یہاں یہ مرکب اضافی ہے نا، یہاں خبر معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ٹھیک ہے. رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، معرفہ ہے. مضاف الیہ معرفہ ہے، مضاف بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. پورا مرکب اضافی معرفہ ہے، اور پورا مرکب اضافی کیا ہے؟ خبر ہے. ٹھیک ہے. واللہ ولی المتقین. متقون، متقین، متقین، متقون، کونا سے قینا، قینا. ولی المتقین مرکب اضافی. متقین کا کیا ہے؟ دوست ہے، اور اللہ متقین کا دوست ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ کیا ہو گیا؟ مبتدا. ولی المتقین اللہ، یہ اللہ کیا ہو گیا؟ مبتدا. نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور. ٹھیک ہے. آسمانوں کا نور اور زمین کا نور، لیکن ہم اردو میں یوں کہتے ہیں آسمانوں اور زمین کا نور. حرث الآخرتی، آخرت کی کھیتی. رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. عالمین کا رب اصل میں کیا تھا؟ عالمون، عالمین، عالمین. ٹھیک ہے. ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، تمام انسانیت کا بادشاہ. دین اللہ، اللہ کا دین. ٹھیک ہے. عباد الرحمن، رحمان کے بندے. ان اللہ، یہ لفظ اللہ پہ نصب کیوں ہے؟ کیونکہ انا کا اسم نصب میں ہوتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ کیا ہے؟ فالق الحبی، فالق الحبی، فالق کہتے ہیں پھاڑنے والا، حب دانا، نوا گٹھلی، گٹھلی اور دانے کا پھاڑنے والا. ٹھیک ہے. لیکن نوا تو جر میں آئے گا. ہاں یہ جر میں ہی ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے یہ کیوں جر میں. یہ جر میں ہی لکھا ہوا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، مثال کے طور پہ نوا، نوا اصل میں کیا ہے؟ آخر میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ الف. نوا آخر میں کیا ہے؟ الف ہے. الف اسی کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. اگر اس کے اوپر حرکت آ جائے تو ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں. الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو اس کی رفع نصب جر کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، وہ ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ان اللہ، بے شک اللہ. ٹھیک ہے. جامع المنافقین والکافرین، منافقوں کو اور کافروں کو جمع کرنے والا ہے. پھر آگے ہے جہنم میں یہ وہ ہے. ٹھیک ہے جی. سر اوپر دین اللہ کیوں نہیں آیا؟ دین اللہ آیا. دین اللہ وہ پیچھے ہے نا، کوئی وجہ ہے. ہاں ہاں، فی دین اللہ. قل اعوذ برب الناس، با ہے نا، با جا رہا ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. سب کے ساتھ لگ رہا ہے جی آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مرکب جاری میں. مرکب جاری میں اس کو پڑھیں. الناس جو ہے اس کو کہتے ہیں اس میں جمع، کلیکٹیو ناؤن. ٹھیک ہے. اس میں جمع جیسے ہمارے یہاں اردو میں جماعت، جماعت بطور لفظ واحد ہے کیونکہ اس کی جمع آ جاتی ہے جماعتیں. کلاس، کلاس واحد ہے لفظ کے طور پہ، لیکن ویسے وہ جمع ہے، اپنے میننگ میں وہ جمع ہے، معنی میں جمع ہے. اس کو اس میں جمع کہہ دیتے ہیں. یعنی لفظاً کوئی واحد ہو لیکن معنی کے اعتبار سے وہ کیا ہو؟ جمع ہو. کلاس کی جمع کلاسز آ جاتی ہے نا، لیکن خود کلاس بھی کیا ہے تو سنگولر لیکن جمع ہے. اچھا جی، یہ ہماری مشق ہو گئی ایک. دوسری ہم آگے چلتے ہیں.
جی اردو میں ترجمہ کریں. یہ تھوڑا سا کمپلیکس سٹرکچر آ گیا جو ہم نے پڑھا تھا. بابو بیتی غلام الوزیر. کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے؟ پہلے ذہن میں لائیں کہ وہ ناؤن جو مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے تو اس کے اوپر دونوں کے قوانین لاگو ہوں گے، مضاف کی بھی مضاف الیہ کی بھی. ٹھیک ہے. بیتی غلامی، باب کیا ہے؟ مضاف ہے. بیتی کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. کس کا؟ اس کا، باب کا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بیتی کیا ہے؟ مضاف ہے. کس کا؟ غلام کا. ٹھیک ہے. پھر غلام کیا ہے؟ مضاف الیہ. کس کا؟ مضاف ہے. سوری، غلام کیا ہے؟ مضاف ہے. الوزیر مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو ترجمہ کریں. وزیر کے غلام کے گھر کا دروازہ. ٹھیک ہے. طالبات مدرسۃ البلدی، شہر کی سکول کی طالبات. تو اصل میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ مدرسہ کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا پیچھے بھی تعلق ہے اور اس کا آگے بھی تعلق ہے. پچھلے والے کے لیے یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اور نیکسٹ جو ناؤن ہے اس کے لیے یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. لحم سید البری، سعید کا جی کیا ترجمہ ہے؟ سعید البری، خشکی کے شکار کا گوشت. ٹھیک ہے. حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج. سمپل. رأس الحکمتی مخافت اللہ. اب یہ ہے کہ جملے میں مبتدا بھی مرکب اضافی ہو سکتا ہے، خبر بھی کیا ہو سکتی ہے؟ مرکب اضافی ہو سکتی ہے. جیسے رأس الحکمتی، حکمت کی چوٹی، مخافت اللہ، اللہ کا خوف ہے. تو آپ نے جملے کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ڈائسیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. مبتدا کیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ یہاں پہ مبتدا کیا ہے؟ معلمات و مدرسۃ البلدی نساء مسلمات. مبتدا کیا ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کے بارے میں خبر دی جائے؟ معلمات و مدرسۃ البلدی. بات ختم ہو گئی. یہاں پہ مرکب اضافی ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ شہر کے اسکول کی ٹیچرز، فیمیل ٹیچرز. آگے کیا خبر دی جا رہی ہے؟ نساء مسلمات، نیک عورتیں. یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. مبتدا ہے مرکب اضافی، خبر ہے مرکب توصیفی. جملے کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو آپ نے پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر بات کھلے گی. المسلم مرآۃ المسلم. المسلم، اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ کیا ہے؟ مبتدا. مرآۃ المسلم خبر، مرکب اضافی ہو کے خبر ہو گئی. مسلمان، مسلمان کا آئینہ ہے. ان السلطان العادل، مبتدا کیا ہے؟ ہاں، انا کا اسم جو ہے ان السلطان العادل. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ ذل اللہ، یہ خبر ہے، اللہ کا سایہ. نصر اللہ قریب، مبتدا کیا ہے؟ نصر اللہ. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ قریب، قریب. طعام فقراء المساجد، مسجد کے فقراء کا کھانا. بات کس کی ہو رہی ہے؟ مساجد کی یا فقراء کی یا کھانے کی؟ کھانے کی. تو کھانا واحد ہے، تو خبر کیا آئی ہے؟ طیب. کھانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عمدہ ہے، وہ اچھا ہے. فقراء کی بات نہیں ہو رہی. اگر فقراء کی بات ہوتی تو پھر اور طرح سے بات آتی. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ اللہ کے عذاب کا کوڑا. اب دیکھیں نا، یہاں سے چلیں گے. کوڑا، پھر عذاب، پھر لفظ اللہ. صوت عذاب اللہ.
صوت عذابی، اور عذابی مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے باللہ، تھوڑا سا سین کے ساتھ ہے صوت. جی سین کے ساتھ. اللہ کے رسول کی دعا، آخر سے چل، دعا رسول اللہ، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا، بنتی، دعا بنتی رسول اللہ. ظالم بادشاہ، کون سا مرکب ہو گیا؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ الملک الظالم. کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا کوڑا، صوت عذاب اللہ، ٹھیک ہے. زمین اور آسمانوں، یہ دیکھیں زمین اور آسمانوں، یہ کون سا مرکب ہے؟ عطفی، ٹھیک ہے. اس کو علیحدہ کریں گے اور نور علیحدہ سے، نور السماوات والارض. گرامر کا تو رول نہیں ہے، عام طور پر یہ آسمانوں جمع میں آتا ہے اور زمین واحد میں آتا ہے. جی جی قرآن مجید میں زمین کا بھی ہے کہ ہم نے 7 زمینیں بنائی، وہ جمع میں کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ طور پہ یہ عام طور پہ پڑھیں گے تو سماواتی والارض میں، یعنی ارض واحد ہے اور سماوات جمع. جب قرآن مجید میں آئے گا 7 سماواتی والارض، تو زمین کو واحد ہی کیوں زیادہ لاتے ہیں قرآن؟ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن حدیث میں تو 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے. 7 زمینوں کا بھی ہے، لیکن بات ٹھیک ہے کہ عمومی جو اسلوب ہے وہ یہی ہے کہ ایک زمین کا تذکرہ ہی ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی ایک آدھ جگہ اشارتاً آ گیا، ٹھیک ہے، جیسے سورہ طلاق کے اندر آخری آیات میں، تو وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، مِثْلَهُنَّ، اس میں مِثْلَهُنَّ کے الفاظ ہیں. اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ بدلے کے دن کا مالک، مالک یوم الدین، ٹھیک ہے. اللہ کی مسجدوں کے علماء، یہ دیکھیں علماء مساجد اللہ کیا ہیں؟ صالحون. مومن کا دل، قلب المؤمن کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ. خبر ہے نا، وہ ایک علیحدہ مرکب اضافی ہے. جی بات ویسے ٹھیک ہے کہ حدیث سے کوئی ہے؟ نہیں حدیث میں تو نہیں ہے، ویسے ہی ایک عربی کا جملہ بنایا انہوں نے کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. ہاں اس معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں، ایک میٹافر یعنی مجاز استعارہ کے معنی میں، کہ وہ چونکہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی یاد سے اس کا دل آباد رہتا ہے. اچھی نصیحت آخرت کی کھیتی ہے. اچھی نصیحت یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. الموعظۃ الحسنۃ آخرت کی کھیتی، خرس الآخرت، خرس الآخرت، ٹھیک ہے جی. ولد المعلمۃ الصالح، اب یہ کون سا رول آ رہا ہے کہ مرکب اضافی کے ساتھ مرکب توصیفی. تو الصالح کس کی صفت ہے؟ ولد کی. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ استانی کا نیک لڑکا، ٹھیک ہے. ولد المعلمۃ الصالحتی، نیک استانی کا لڑکا. ولد المعلمتی صالح، اب دیکھ رہے ہیں ایکسپریشن کیسے بدل رہا ہے. استانی کا لڑکا نیک ہے. صالح جب نکرہ آ گیا تو وہ خبر بن گئی، ٹھیک ہے. معلمۃ الولدی، معلمۃ الولدی، لڑکے کی استانی نیک ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں صالحتن کیوں آیا ہے؟ کیونکہ بات استانی کی ہو رہی ہے. مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. یہاں ولد المعلم، ولد کی بات ہو رہی ہے تو خبر کیا آئی ہے؟ مذکر. سمجھ رہے ہیں بات؟
غلام زیدن، ٹھیک ہے، زعلان، ٹھیک ہے، کیا ترجمہ کیا انہوں نے زعلان کا؟ ناراض، ناراض یا چست، جو بھی ہے، بہرحال دیکھ لیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. غلام زیدن، ٹھیک ہے، زید کا غلام. زعلان، زعلان اس کی کیا بن گئی؟ خبر بن گئی، ٹھیک ہے. غلام زیدن الزعلان، ہاں. زعلان کا کیا ترجمہ کیا؟ ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں کیا ترجمہ کیا. ایک منٹ ہیں، اوپر کہیں کیبلے میں ناراض سر. چلیں، ناراض کیا، بہرحال ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. زید کا ناراض غلام. ہاں، ابھی ہم بس مطلب فوکس کریں اس کو، جو قاعدہ ہے اس کو، ٹھیک ہے. غلام زیدن الصادقی، سچے زید کا غلام. غلام زیدن تھا نا، تو ساتھ ملانے کے لیے وہی رول جو ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین کھول دینی ہے. نجار الحارت الصادق، صادق کس کی صفت ہوگی؟ نجار کی. محلے کا سچا غلام، ٹھیک ہے. طیب الطعام الطری، الطری کس کی صفت ہے؟ طعام کی. اور الجید طیب کی. تو طیب الطعام کھانے کی خوشبو، تو طعام الطری تازہ کھانے کی، الجید عمدہ خوشبو، تازہ کھانے کی عمدہ خوشبو. لون الورد احمر، لون الورد گلاب کا پھول، احمر سرخ ہے، یہ اس کی خبر ہے. اس پہ تنوین نہیں آتی احمر پہ. یہ کیوں نہیں آتی اس کو ہم آگے پڑھیں گے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے نا. غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی، غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتی. چلیں عربی میں تو آپ خود کر لیں گے ماشاء اللہ سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑی چیز. ان انکر الاصوات، صوت کی جمع اصوات، انکر منکر سے، آوازوں میں سب سے بری کیا ہے؟ صوت الحمیر. حمیر کیسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ان وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، ٹھیک ہے. المال والبنون، مال اور بنون بیٹوں کو کہتے ہیں. زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت، زینت الحیاتی، ٹھیک ہے. ان اللہ سریع الحساب، سریع الحسابی، ٹھیک ہے. زینت الحیاتی زندگی اسپیسیفک ہے نا، معرفہ ہے نا. حیات النکرہ ہے اور الحیات معرفہ. حدیث و ضیف ابراہیم، حدیث و ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات، ٹھیک ہے. ابراہیم کس حالت میں ہے؟ جر میں ہے. تو اس پہ زبر کیوں آئی ہے؟ غیر منصرف. ابراہیم و ابراہیم ابراہیم. اور المکرمین یہ کس کی صفت ہے؟ ضیف کی. اور یہ کون سی حالت میں المکرمین؟ جر میں. ابراہیم علیہ السلام کے مکرمین یعنی معزز مہمانوں کی بات، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کو صفت کو اس کے ساتھ لے کے آئیں گے. معزز مہمان، ابراہیم علیہ السلام کے مہمان، اب کیا کر دیں گے؟ معزز مہمانوں کی بات، ٹھیک ہے.
ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت کیا ہے؟ طعام العصیم، کس کا؟ عصیم کہتے ہیں گناہگار، گناہگار کا کھانا ہے. مبتدا بھی مرکب اضافی اور خبر بھی مرکب اضافی. ہاں لاسٹ رول ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تثنیہ اور جمع میں نون کیا ہے؟ گر جاتا ہے. بہت سمپل ہے، ٹھیک ہے. جب کوئی مشکل رول ہو نا اس کو ٹیچر کہ بہت سمپل ہے تو آدھا ویسے ہی جو ہے وہ ذہن سے بوجھ اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیکس ہے نا، آپ لوگ بھی استعمال کیا کریں. مشکل پیپر بنا کے جا کے کمرہ امتحان میں جب بچوں کو دیکھیں بہت آسان پیپر بنائیں. شیخ یہ بوجھ اتر جاتا اگر آپ ایکسپلینیشن نہ دیتے، وضاحت نہ کرتے. ہما بوابان صالحان، بوابان صالحان کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے یا اضافی ہے؟ توصیفی ہے. کیوں؟ نون نہیں گرا. ٹھیک ہے، دو نیک دربان. ہما بواب القصری، یہ اصل میں کیا تھا؟ بوابان القصری، محل کے دو دربان. ٹھیک ہے. کیا؟ بواب القصری، محل کے دو دربان کیا ہیں؟ صالحان. انا بوابی القصری، اصل میں کیا تھا؟ بواب بینی، دو ہے نا، بواب بینی تھا، نون گر گیا تو دو ساکن جمع ہو گئے، تو پہلے ساکن کو کیا کیا؟ کسرہ دے دیا. انا بوابی سے بیل قصری صالحان، بے شک محل کے دو دربان نیک ہیں. یدان نظیفتان، مرکب توصیفی ہے. کوئی دو صاف ہاتھ. ورجلان وسحتان، اور کوئی دو میلے پاؤں. ٹھیک ہے. یدان، یدن کا تسنیہ کیا ہے؟ یدن ہے نا، اس کا تسنیہ یدان ہے. ٹھیک ہے. یدا طفلت زیدن، اصل میں کیا تھا؟ یدان. زید کی بچی کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ میلے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ رجلا طفل المعلمۃ الصغیر. اب پہلے یہ بتائیں نا کہ یہ صغیر کس کی صفت ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو میں ایک اور، یہاں تک مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس کا ترجمہ کریں. معلمہ کے بیٹے کے دونوں پاؤں، رجلانے تھا. اب صغیر ہی آ گیا تو صغیر کس کی صفت ہے؟ چھوٹے بچے. معلمہ کے چھوٹے بچے کے دونوں پاؤں کیا ہیں؟ نظیفتان. یہ تثنیہ ہے اور مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. نظیفتان کیوں مؤنث ہے؟ کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ رجلا کی جو بات ہو رہی ہے، رجلین کیا ہے؟ عربی میں، ہاں عربی میں جو باڈی پارٹس جوڑوں کی صورت میں ہو تو وہ مؤنث ہے. معلمہ کی اگر صفت ہوتی تو یہ الصغیرتی ہوتی. ٹھیک ہے، مؤنث ہوتی نا. کلیئر ہے بات؟ رؤوس الجبال الجمیلۃ، جمیلۃ کس کی صفت ہے؟ رؤوس کی. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ پہاڑوں کی نہیں، خوبصورت ہیں تو جمیلتن ہوتا، پہاڑوں کی خوبصورت چوٹیاں. معلم المدرستی، معلمو اصل میں کیا تھا؟ معلمون. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا مدرسے کے استاذ مجتہدون محنتی ہیں. انا معلمی مدرستی، معلمی المدرستی، اصل میں کیا تھا؟ معلمین. بے شک
اسکول کے اساتذہ مجتہدون محنتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ عربی سے اردو ترجمہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور باقی انشاءاللہ دیکھیں پھر آپ کریں. ٹھیک ہے, کوشش کریں انشاءاللہ. تو جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.